پیسج ٹو انڈیا چیپٹر 34 ڈاکٹر عزیز نے بھی اس وقت محل سے رخصت لی جب وہ اپنے گھر پہنچا جو قصبے کی مرکزی سڑک پر ایک خوبصورت باغ میں واقع تھا تو اس نے اپنے پرانے سرپرست کو کیچڑ میں چھلانگیں لگاتے اور اچھلتے کودتے دیکھا۔ ہیلو، اس نے آواز دی۔ یہ نامناسب جملہ تھا کیونکہ وہ عقیدت مند اپنے بازو گھما کر اشارہ کر رہا تھا کہ اسے خلل نہیں چاہیے۔ اس نے مزید کہا، معذرت، جو کہ بالکل درست تھا کیونکہ گود بولے نے اپنا سر یوں موڑا لگتا تھا جیسے وہ اس کے جسم کا حصہ ہی نہ ہو، اور ایک عجیب و غریب آواز میں کہا جو اس کے ذہن سے بالکل غیر متعلق معلوم ہوتی تھی، وہ شاید یورپی گیسٹ ہاؤس پہنچ چکا ہو، کم از کم ممکنہ طور پر۔ کیا واقعی؟ کب سے؟ لیکن وقت کی وضاحت بہت قطعی تھی۔ گود بولے نے مبہم انداز میں ہاتھ ہلایا اور غائب ہو گیا۔ عزیز جانتا تھا کہ وہ کون ہے، فیلڈنگ، لیکن اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ یہ اس کی زندگی میں خلل ڈالتا تھا۔ وہ اب بھی اس بات پر بھروسہ کر رہا تھا کہ سیلاب اسے پہنچنے سے روک دے گا۔ اس کے باغ کے دروازے سے ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی جو اسے بڑی امید دے رہی تھی کہ اس موسم میں دیوار سے کوئی بھی یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ فیلڈنگ کا دورہ سرکاری نوعیت کا تھا، اسے چندر پور سے تبدیل کر دیا گیا تھا اور اسے وسطی ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں انگریزی تعلیم کے بارے میں جانچ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ شادی کر چکا تھا، گویا اس نے مس کوسٹر کے ساتھ وہی کیا جس کی عزیز کو توقع تھی، اور عزیز کو اسے دوبارہ ملنے کی اب کوئی خواہش نہ تھی۔ پیارے گود بولے، اس نے سوچا اور مسکرا دیا۔ اسے مذہبی تجسس نہیں تھا، وہ کبھی بھی اس سالانہ رسم کے معنی دریافت نہیں کر سکا تھا، مگر وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ گود بولے ایک نہایت عزیز اور نیک انسان ہے اور وہ اس کی وساست سے ہی ماؤ آیا تھا اور اس کی خاطر یہاں رکا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو عزیز کبھی بھی یہاں کے مسائل کو سمجھ نہ پاتا جو چندر پور سے یکسر مختلف تھے۔ یہاں تقسیم برہن اور غیر برہنن کے درمیان تھی، مسلمان اور انگریز تو مقابلے میں کہیں شمار ہی نہ ہوتے تھے، اور بعض اوقات کئی دنوں تک ان کا ذکر بھی نہیں آتا تھا۔ چونکہ گود بولے برہمن تھا، اس لیے عزیز بھی سازش کے مقاصد کے تحت خود کو برہمن ظاہر کرتا تھا۔ وہ دونوں اس بات پر اکثر مذاق کرتے ہیں۔ ہندوستانی معاشرے میں شگاف لامتناہی ہیں۔ ہندو دھرم جو دور سے ایک مضبوط اکائی نظر آتا ہے، در حقیقت بے شمار فرقوں اور ذاتوں میں بٹا ہوا ہے جو وقت اور حالات کے مطابق نام بدلتے ہیں اور آپس میں جڑتے بکھرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اسے سال ہر سال تک بہترین اساتذہ کے ساتھ پڑھیں تو جب آپ اپنا سر اٹھائیں گے تو پائیں گے کہ جو کچھ انہوں نے سکھایا وہ حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ عزیز نے اپنی تقرری کے دوران کہا تھا، میں کچھ نہیں پڑھتا، میں بس احترام کرتا ہوں، اور یہ جملہ اس پر نہایت اچھا تاثر چھوڑ گیا تھا۔ اب اس کے خلاف کم سے کم تعصب پایا جاتا تھا۔ بظاہر وہ ایک ہندو ڈاکٹر کے ماتحت تھا، مگر در حقیقت وہی سب سے بڑا طبیب تھا جو عدالت میں جانے والا آدمی نہ تھا۔ اسے ویکسینیشن اور ایسی مغربی اختراعات ترک کرنی پڑی، مگر چندر پور میں اس کا پیشہ محض ایک کھیل تھا جو آپریشن تھیٹر کے گرد گھومتا تھا، اور یہاں جنگلوں میں اس نے اپنے اوزار زنگ آلود نہیں ہونے دیے، اپنے چھوٹے سے اسپتال کو نیم فعال رکھا، وہ کسی کو غیر ضروری پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا تھا۔ انگریزوں سے دور بھاگنے کا اس کا جذبہ بالکل درست تھا، وہ اسے ہمیشہ کے لیے خوفزدہ کر چکے تھے، اور خوف کے دو ہی رد عمل ہوتے ہیں، یا تو کمیٹیوں میں شور مچانا یا کسی دور دراز جنگل میں جا بسنا جہاں شاذ و نادر ہی کوئی آتا۔ اس کے پرانے وکیل دوست چاہتے تھے کہ وہ برطانوی ہندوستان میں رہے اور تحریک میں شامل ہو، لیکن وہ اسے قائل نہیں کر سکے تھے اگر فیلڈنگ نے غداری نہ کی ہوتی۔ یہ خبر اس کے لیے بالکل حیران کن نہ تھی۔ مقدمے کے بعد جب ساحل نے اس جلوس میں شامل ہونے سے انکار کیا تو دونوں کے درمیان دراڑ پیدا ہو گئی۔ لڑکی کی حمایت نے اس دراڑ کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ پھر وینس سے وہ پوسٹ کارڈ آئے جو بے سر و بے رخی سے بھرپور تھے، اور سب نے مان لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ آخر کار ایک خاموشی کے بعد ہم سے وہ خط آ گیا جس کی اسے توقع تھی۔ اس وقت محمود علی اس کے پاس موجود تھا۔ ایسی خبر جو تمہیں حیران کر دے گی، میں کسی ایسے شخص سے شادی کرنے جا رہا ہوں جسے تم جانتے ہو۔ وہ مزید پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ لو اس کا جواب دو۔ اس نے خط محمود علی کی طرف اچھال دیا۔ بات کے خطوط اس نے پڑھے بغیر ہی جلا دیے۔ ایک احمقانہ تجربے کا
کا انجام تھا، اگرچہ اس کے دل میں کسی کونے میں کبھی کبھی یہ احساس جاگتا کہ فیلڈنگ نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، مگر اب وہ تمام باتیں اس کی انگریزوں کے لیے خالص نفرت میں غلط ملت ہو چکی تھی۔ میں آخر کار ایک ہندوستانی بن گیا ہوں، وہ بارش میں کھڑا ساکت سوچ رہا تھا۔ زندگی پرسکون انداز میں گزر رہی تھی، آب و ہوا صحت بخش تھی، اس لیے بچے سارا سال اس کے ساتھ رہ سکتے تھے۔ اس نے دوبارہ شادی کر لی تھی، اگرچہ یہ مکمل شادی نہ تھی مگر وہ اسے شادی ہی سمجھتا تھا۔ وہ فارسی پڑھتا، شاعری لکھتا، گھوڑا رکھتا اور کبھی کبھار شکار کے لیے نکلتا۔ جب نیک ہندو دوسری طرف دیکھنے کا بہانہ کر لیتے، اس کی تمام شاعری ایک ہی موضوع پر تھی: مشرقی نسوانیت، پردہ ختم ہونا چاہیے۔ اس کی شاعری کا بنیادی نقطہ یہی تھا، ورنہ ہم کبھی آزاد نہیں ہو سکے۔ وہ انتہائی جذباتی ہو کر اعلان کرتا کہ اگر پلاسی میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ لڑتی تو ہندوستان کبھی فتح نہ ہوتا، لیکن ہم اپنی عورتوں کو غیر ملکیوں کے سامنے نہیں لاتے۔ مگر وہ یہ وضاحت نہ کرتا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ وہ ایک نظم لکھ رہا تھا، بلبلیں گلاب اس کی شاعری میں بدستور موجود رہتے، شخص خوردہ اسلام کی حسرت اس کی رگوں میں ایسی رچی بسی تھی کہ جدیدیت بھی اسے نکال نہ سکی۔ وہ غیر منطقی نظمیں لکھتا تھا اپنی طرح، مگر ان میں ایک سچائی کی جھلک تھی۔ نئی بستیاں بنائے بغیر مادر وطن کا وجود ممکن نہیں تھا۔ ایک نظم میں جو واحد نظم تھی جسے پرانے گود بولے نے پسند کیا تھا، اس نے مادر وطن کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے سیدھا بین الاقوامیت کا رخ کیا۔ آئیے بھکتی، میرے نوجوان دوست، کچھ مختلف و بہت عمدہ ہے۔ ہندوستان جو بظاہر ساکت نظر آتا ہے، براہ راست سمجھ جائے گا باقی قومیں اپنا وقت برباد کریں گی۔ کیا میں اس نظم کا ہندی ترجمہ کر سکتا ہوں؟ اور یہ تقریباً سنسکرت میں ترجمہ کی جا سکتی ہے، اتنی روشن خیال سے بھرپور۔ ہاں، تمہاری باقی نظمیں بھی اچھی ہیں، گود بولے ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا۔ گزشتہ بار جب کرنل میگز یہاں آیا تھا تو مہاراجا نے اسے کہا تھا، ہمیں تم پر فخر ہے۔ کرنل میگز نے اس علاقے کا سیاسی ایجنٹ اور عزیز کا مایوس مخالف تھا۔ فوجداری تحقیقاتی محکمے کی نظر عزیز پر تب سے تھی جب سے مقدمہ چلا تھا۔ اس کے پاس اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھا، مگر جو ہندوستانی بدقسمتی کا شکار ہو جائیں ان پہ نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے آخری دن تک وہ نگرانی میں رہا، مس کوسٹڈ کی غلطی کی بدولت۔ کرنل میگز کو فکر لاحق ہوئی جب مجھے معلوم ہے کہ مشتبہ شخص ماؤ آ رہا ہے۔ اس نے ہنسی مذاق کا انداز اپناتے ہوئے پرانے راجا کو چھیڑا کہ وہ ایک مسلمان ڈاکٹر کو اپنے مقدس وجود کے قریب آنے کی اجازت دے رہا ہے۔ کچھ سال پہلے یہ اشارہ سمجھ کر کارروائی کیوں کرتا، کیونکہ اس کا وقت کا سیاسی ایجنٹ ایک زبردست شخصیت ہوا کرتا تھا جو سلطنت کے تمام غیب چمک کے ساتھ اس پر نازل ہوتا جب سب سے زیادہ پریشان کن انتظامیہ ڈھانچہ الٹ پلٹ کر دیتا، موٹر کاروں شیر کے شکار کا مطالبہ کرتا، گیسٹ ہاؤس سے دکھائی دینے والے درختوں کی قطاریں کٹوا دیتا، گایوں کا دودھ اپنے سامنے نکالتا اور داخلی معاملات پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا۔ مگر اب اعلیٰ سطح پر پالیسی تبدیل ہو چکی تھی، مقامی حکام کو دی جانے والی گرجدار حمایت ختم ہو چکی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو اس ایجنسی کا حصہ تھی اس تبدیلی کو بھانگے اور آپس میں مشورے کرنے لگی۔ کے نتیجے میں حیرت انگیز انکشافات ہوئے کہ ماؤ میں ایک دلچسپ کھیل شروع ہو گیا، یہ جاننے کا کہ کرنل میگز کتنی رعایت دے سکتا ہے اور کہاں تک برداشت کر سکتا ہے۔ تمام سرکاری محکمے اس کھیل میں شامل ہو گئے۔ اسے ڈاکٹر عزیز کی تقرری کو قبول کرنا پڑا۔ راجا نے کوئی اشارہ نہیں دیا بلکہ جواب دیا کہ وائسرائے کے روشن خیالات احکامات کی بدولت ہندو پہلے کی نسبت کم متعصب ہو چکے ہیں، وہ بھی ساتھ چلنے کو اپنا فرض سمجھتا۔ اب سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر جب ریاست کے باقی سے جشن میں ڈوبے تو وہ بالکل مختلف نوعیت کے بحران میں پھنس گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو ایک نوٹ اس کا منتظر تھا۔ یہ واضح تھا کہ فیلڈنگ رات کو پہنچ چکا ہے، اور اس بات میں بھی زیادہ شک نہ تھا کہ گود بولے کو اس کی آمد کا پہلے ہی علم تھا، کیونکہ نوٹ اسی کے نام تھا۔ اس نے اسے پڑھنے کے بعد عزیز کو بھجوانے سے پہلے حاشیہ لگا دیا، کیا یہ خوشخبری نہیں، مگر افسوس میرے مذہبی فرائض مجھے قدم اٹھانے سے روک۔ فیلڈنگ نے اعلان کیا کہ وہ ریگا جو پہلے اس ڈیرے کے زیر استعمال تھا کا معائنہ کر چکا ہے۔ دیوار میں دیواریں قریب ڈوب چکا تھا اور وقت کے مطابق ماؤ پہنچ گیا، جہاں وہ اپنے پرانے دوست کی تعلیمی اصلاحات کا مطالعہ کرنے کے لیے 2 دن ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ اکیلا نہیں آیا تھا، اس کی بیوی اور اس کا بھائی بھی اس کے ہمراہ تھے۔ پھر نوٹ ویسا ہی بن گیا جیسے ہمیشہ ریاستی گیسٹ ہاؤس سے آیا کرتا تھا۔ کسی نہ کسی چیز کی فرمائش، انڈے نہیں مل رہے، مچھردانیاں
پھٹی ہوئی ہیں، وہ مہاراجا کی خدمت میں کب حاضر سے ہو سکتے ہیں کہ کیا یہ درست ہے کہ مشعل بردار جلوس نکلنے والا اگر ایسا ہے تو کیا اسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتے، مگر کیا وہ کسی بالکونی میں کھڑے ہو کر یا کسی کشتی میں بیٹھ کر نظارہ کر سکتے ہیں؟ عزیز نے غصے سے نوٹ پھاڑ دیا، اسے مس کوسٹر کی دیسی طرز زندگی دکھانے کا بہت تجربہ ہو چکا تھا۔ غدار، بدصورت، مکروہ عورت، سب کے سب برے لوگ، وہ امید کرتا تھا وہ ان سے بچ سکے گا، اگرچہ مشکل لگ رہا تھا۔ یقیناً کئی دن تک ماؤ میں رکے رہے ہوں گے۔ نیچے کے علاقے میں سیلاب کی حالت اور بھی بدتر تھی اور آسکر گڑھ ریلوے کے اسٹیشن کی سمت ہلکی سرمئی پانی کی جھیلیں نمودار ہو چکی تھیں۔ پیسج ٹو انڈیا، چیپٹر 35۔ یہاں ایک ولی، اس کی ماں نے اس سے کہا، قیدیوں کو آزاد کر دو۔ چنانچہ اس نے تلوار اٹھائی اور قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور قیدی باہر نکل آئے اور اپنے پچھلے کاموں میں مشغول ہو گئے، لیکن پولیس سخت برہم ہوئی اور اس نوجوان کا سر قلم کر دیا گیا۔ سر کے بغیر بھی وہ چٹانوں کے اوپر سے گزرتا گیا جو شہر کے قلعے کے درمیان حائل تھیں اور راستے میں پولیس والوں کو قتل کرتا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کے گھر کے باہر گر پڑا۔ اس کے حکم کو پورا کر چکا تھا۔ چنانچہ آج بھی اس کے دو مزار ہیں، ایک سر کا مزار اور دوسرا جسم کا مزار، اور اس کی پرستش وہاں کے چند مسلمان اور ہندو دونوں کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ منظم حکم موسم کے نر موسم میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ یہ زیارتوں مدارس کے لیے موزوں ہے، جاگیرداری اور زرائط کے لیے نہیں۔ جب عزیز وہاں پہنچا تو پایا کہ اسلام تک بت پرستی میں ملوث ہو چکا ہے، تو وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا اور اس جگہ کو عالمگیر کی طرح پاک کرنے کی خواہش کی، لیکن جلد ہی اس نے اکبر کی طرح پرواہ کرنا چھوڑ دیا۔ آخر کار یہ دلی قیدیوں کو آزاد کر چکا تھا، وہ بھی قید کاٹ چکا تھا جس کا مزار اس کے اپنے باغ میں تھا، اور وہاں ہر ہفتے چراغ اور پھول آتے ہیں۔ جب وہ انہیں دیکھتا تو اپنی تکالیف کو یاد کرتا۔ سر کا مزار بچوں کے لیے ایک اچھا چھوٹا سا سیکھ گاہ تھی۔ بڑی پوجا کے بعد اگلی صبح وہ ڈیوٹی سے آزاد تھا۔ اس نے بچوں کو ساتھ چلنے کو کہا۔ جمیلہ نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ احمد و کریم آگے بھاگتے جا رہے تھے، بحث کرتے ہوئے کہ جسم کسی طرح لڑکھڑاتا ہوا نیچے ہو گیا اور وہ گر گیا۔ اگر اسے راستے میں مل جاتے تو وہ خوفزدہ ہو جاتے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہم پرست بنے، اس لیے انہیں ڈانٹا۔ اس نے سعادت مندی سے جی ابو کہا، کیونکہ وہ اچھے تربیت یافتہ بچے تھے، لیکن اس کی طرح وہ اس دلیل سے متاثر نہیں ہوئے تھے، اور مختصر وقفے کے بعد وہ وہی کہنے لگے جو ان کی فطرت نے انہیں کہنے پر مجبور کیا۔ ڈھلوان کے اوپر جھاڑیوں کے درمیان ایک پتلا لمبا 8 پہلوؤں والا مزار کھڑا تھا۔ یہی سر کا مزار تھا۔ اس پر چھت نہیں تھی، محض ایک دیوار نما ڈھانچہ تھا۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا گنبد تھا اور اس کے اندر جالی کے پیچھے ایک کٹا ہوا کتبہ سفید کپڑے میں لپٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دیوار کے اندرونی کونوں میں ہی شہد کی مکھیوں کے چھتے جڑے تھے اور ٹوٹے پر اور دوسرے ہوائی ذرات آہستہ آہستہ زمین پر گرتے تھے اور فرش کو بھرے رکھتے تھے۔ جو محمد لطیف سے مکھیوں کی فطرت میں جان چکا تھا بولا، یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گی کیونکہ ہماری زندگیاں پاک ہیں اور بے خوف و خطر اندر داخل ہو جاؤ۔ اس کی بہن زیادہ محتاط تھی۔ وہاں سے وہ ایک مسجد میں گئے جو سائز اور ڈیزائن میں ایک آتش دان کے پردے جیسی لگتی تھی۔ چندر پور کی محراب سکڑ کے ایک چینی سی رائشی دیوار بن گئی تھی جس کے دونوں کناروں پر میناروں کا دھوکہ دینے کے لیے ابھار تھے۔ وہ چھوٹی سی عمارت سیدھی بھی نہیں کھڑی تھی کیونکہ وہ چٹان پر ایسے بنایا گیا تھا جیسے جو سرک رہی تھی۔ یہ اور مزار عربی احتجاج کو عجیب و غریب پیداوار تھے۔ اس نے پرانے اور اب ویران قلعے میں گھوم کر مختلف نظاروں کی تعریف کی۔ اس کے معیار کے مطابق مناظر نہایت دلکش تھے۔ آسمان سیاہ اور بھورا بارش سے بھرا ہوا، زمین پانی کے جوہروں سے داغدار اور کیچڑ سے چمکدار، ایک شاندار مانسون۔ 3 سالوں میں سب سے بہترین تالاب پہلے ہی بھر چکے تھے۔ اچھی فصل کی امید، دریا کی طرف جہاں سے فیلڈنگ دیورا سے فرار ہوئے تھے وہاں بارش بے پناہ ہوئی تھی۔ میل کو رسوں کے ذریعے کھینچ کر پار کرایا جاتا تھا۔ وہ جنگل کے درختوں میں دراڑیں دیکھ سکتے تھے جہاں گھاٹی آتی تھی، اس کے اوپر چمکتی ہوئی چٹانیں ہیرے کی کان تھی۔ نیچے جونس رانی کی رہائش گاہ تھی جو سیلاب کے باعث الگ تھلگ تھی اور اس کی عظمت پردے کے معاملے میں نرمی برتے ہوئے اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں چل رہی تھی اور بندروں کو اپنی ساڑی لہرا رہی تھی، مگر بہتر تھا کہ نیچے زیادہ نہ دیکھا جائے، نہ ہی یورپی مہمان خانے کی طرف۔ اس کے پار ایک اور
سبز پہاڑوں کا سلسلہ تھا جس پر ننھے سفید چھولوں کی طرح مندروں کی قطاریں تھیں۔ اس طرف 200 سے زائد دیوتا بستے تھے جو مسلسل ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے، بے شمار گائیں رکھتے، پان کے کاروبار پر قابض تھے اور آثر گر موڑ بر میں بھی حصے دار تھے۔ ان میں کئی اس وقت محل میں موجود تھے، جشن منا رہے تھے۔ دیگر جو بہت بڑے یا فخر کرنے والے تھے اپنے نمائندہ نشانات بھیج چکے تھے۔ فضا میں مذہب و بارش دونوں کی بھرمار تھی۔ احمد اور کریم قلعے میں دوڑتے پھر رہے تھے، سفید کرتے لہراتے، خوشی سے چیختے۔ اچانک وہ قیدیوں کی ایک قطار سے جا ٹکرائے جو پرانے کانسی کے توپ کو بے مقصد دیکھ رہے تھے۔ تم میں سے کون معاف کیا جائے گا؟ انہوں نے پوچھا۔ آج رات عظیم دیوتا کی جلوس تھے جب وہ پورے ریاستی جاؤ جلال کے ساتھ محل سے نکلے اور نیچے قید خانے کے پاس سے گزرے، اسی لمحے جو ہماری تہذیب کے پانیوں کو متلاطم کر دے گا، ایک قیدی کو رہا کیا جائے گا۔ پھر وہ مو کے عظیم تالاب تک جائے گا جو مہمان خانے کے باغ تک پھیلا، جہاں کچھ اور ہوگا، کوئی حتمی یا ضمنی الہیت کی تقریب، جس کے بعد نیند کے تجربے سے گزرے گا۔ قیدیوں کو امید تھی کیونکہ انہیں خدا اور راجہ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ گارڈ زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اس نے راجہ کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ ہمیشہ بہتر ہوتی ہے، طبیب نے جواب دیا۔ در حقیقت راجہ مر چکا تھا، رات کی تقریب نے اس کی طاقت سلب کر دی تھی، مگر اس کا انتقال چھپایا جا رہا تھا تاکہ تہوار کی عظمت مان نہ پڑے۔ عزیز اپنے بچوں کے ساتھ خوش تھا، وہ نڈر و محبت کرنے والے تھے۔ انگریز مہمان قلعے کی طرف جا رہے تھے مگر شہد کی مکھیوں نے انہیں بھگا دیا۔ عزیز نے ہنستے ہوئے پکارا، ارے جناب، کیا مصیبت میں پھنس گئے؟ فیلڈنگ نے خفگی سے جواب دیا، کیسے ہو عزیز؟ اتنے عرصے بعد میں نے سنا تھا کہ تم یہاں رچ بس گئے ہو۔ احمد و کریم اپنی سفید قمیض پھڑپڑاتے ہوئے قلعے میں دوڑ رہے تھے، خوشی سے چیخ رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر کانسی کی توپ کو پہ پڑی جو کہ بے دھیانی سے دیکھ رہے تھے۔ تم میں سے کس کو معافی ملے گی؟ انہیں پتا وہ راجہ کو پسند کرتا تھا اور ان کے جانشین کے تحت خوشحال نہ رہتا، مگر اب وہ محمد لطیف کے بستر پر مینڈک رکھنے کے لیے مینڈک تلاش کر رہے تھے۔ احمق بچے! ان کے اپنے باغ میں سینکڑوں مینڈک موجود تھے مگر انہیں لازمی طور پر قلعے سے ہی ایک پکڑنا تھا۔ ان کی چائے میں پسا ہوا کانٹ ڈالنا، یہ اس طرح کی شرارتیں۔ احمد ایسی شرارتوں کے لیے یہاں اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے بڑے بیٹے کو مارا مگر اس نے چوم لیا۔ یہ لمحہ اس کے لیے میٹھا تھا، اپنے بیٹوں کو اپنے قریب پانا اور جاننا کہ وہ محبت کرنے والے بہادر ہیں۔ اس نے نشاندہی کہ انگریز ریاست کے مہمان اس لیے انہیں زہر نہیں دیا جا سکتا، اور ہمیشہ کی طرح اس کی بات میں نرمی مگر جوش و خروش سے اتفاق کیا گیا۔ دونوں مہمان 8 پہلو والے گنبد میں داخل ہوئے مگر فوراً بھاگ نکلے کیونکہ کچھ شہد کی مکھیاں ان کے پیچھے لگی۔ عزیز کا اپنے پرانے دوست کو سلام کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا مگر اس واقعے نے اس کا موڈ شاندار کر دیا۔ اسے اپنی شخصیت مستحکم اور طاقتور محسوس ہو رہی۔ وہ چلایا، ارے جناب، مشکل میں پڑ گئے ہیں؟ برادر نسبتی چیخا۔ ایک مکھی نے اسے کاٹ لیا۔ کسی مکھی کے تالاب میں لیٹ جو میرے عزیز، یہاں سے بہت میرے قریب بتاؤ، میں نے قابو نہیں رکھ سکتا۔ یہ ریاست کی مکھیاں ہیں، ان کے رویے کی شکایت حضور عالی سے کرو۔ اصل میں کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ بارش تیز ہو رہی تھی۔ شہد کی مکھیوں کا جھنڈ واپس مزار پر چلا گیا۔ عزیز نے اجنبی کی طرح ہاتھ بڑھا کر اسے کلائی سے 2 ڈنگ نکالو، کہا، چلو خود کو سنبھالو اور مرد بنو۔ عزیز، اتنے عرصے بعد کیسے؟ میں نے سنا تم یہیں بچ گئے۔ فیلڈنگ نے دوبارہ آواز دی مگر دوستانہ لہجے میں، مجھے لگتا ہے وہ ڈنگ کوئی خاص بات نہیں، نہایت معمولی سی بات ہے۔ میں مہمان خانے میں مرہم بھیج دوں گا۔ میں نے سنا تم وہیں ٹھہرے ہو۔ تم نے میرے خطوط کا جواب کیوں نہیں دیا؟ فیلڈنگ سیدھا مدعے پہ آیا لیکن موسلادھار بارش کی وجہ سے اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ اس کا ساتھی جو ابھی نیا آیا تھا اپنی ٹوپی پر بارش کی تیز بوندوں کی آواز سن کر گھبرا کر چلایا، شہد کی مکھیاں دوبارہ حملہ کر رہی ہیں۔ فیلڈنگ نے اسے سختی سے روکا، پھر کہا، کیا گاڑی تک پہنچنے کا کوئی قریبی راستہ ہے؟ ہمیں اپنی سیر چھوڑنی ہوگی، یہ تو موسم غضب کا ہو رہا ہے، اس طرف جا سکتے ہیں؟ کیا تم خود نیچے نہیں آ رہے؟ عزیز نے ایک مزاحیہ سلامی کا اشارہ کیا جیسے کہ ہندوستانی بڑے ہنرمند ہوتے ہیں ان باریک گستاخیوں میں۔ میں کامتا ہوں، میں اطاعت کرتا ہوں، اسے اشارے یہی کہا، اور فیلڈنگ نے اسے بخوبی سمجھ لیا۔ وہ سب ایک کچے راستے سے نیچے اترے۔ پہلے دونوں آدمی ان کے پیچھے، فیلڈنگ کا سالہ جو اپنی زخمی کلائی کے درد میں مبتلا تھا، آخر میں 3 ہندوستانی بچے شور مچاتے اور شوخی کرتے، سب کے سب پوری طرح بھیگے ہوتے۔ عزیز، تمہارا کیا حال ہے؟ میری طبیعت ہمیشہ کی طرح ٹھیک ہے۔ یہاں زندگی میں کچھ بنا رہے ہو؟ تمہاری زندگی کا کیا حاصل ہے؟ مہمان خانے کا انچارج کون ہے؟ فیلڈنگ نے اب
اپنے معمولی سے رابطے خاطر کو چھوڑ کر سرکاری انداز بنا، وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور سخت مزاج لگ رہا تھا۔ شاید حضور کا نجی سیکرٹری، تو وہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، کیونکہ جب سے ہم یہاں ایک ہی شخص ہماری خبر لینے آیا تھا۔ واقعی میں نے پہلے دربار کو خط لکھ کر پوچھا تھا کہ آیا ہمارا آنا مناسب ہوگا، مجھے جواب ملا کہ ہاں۔ پھر میں نے اپنے سفر کا بندوبست کیا، لیکن مہمان خانے کے نوکر بالکل بے خبر نظر آتے ہیں، ہمیں انڈے تک نہیں مل رہے، اور میری بیوی کشتی میں جانا چاہتی ہے، یہاں 2 کشتیاں ہیں بالکل، اور کوئی چپو نہیں کرنا۔ میگز نے آخری دفعہ آ کر چپو توڑ دیے تھے، سب کے سب وہ طاقتور آدمی ہیں۔ اگر موسم ٹھیک ہو جائے تو ہم تمہیں عریب مشرمدار جلوس کو پانی سے دیکھنا چاہیں گے۔ فیلڈنگ نے بات جاری رکھی۔ بودگولے نے اس کے بارے میں لکھا تھا، لیکن اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ جگہ تو کسی مردہ شہر جیسی ہے، شاید تمہارا خط متعلقہ وزیر تک نہ پہنچا ہو۔ کیا انگریزوں کو جلوس دیکھنے پر کوئی اعتراض ہوگا؟ مجھے یہاں نیچے مذہب کے بارے میں کچھ علم ہے، خود بھی اسے دیکھنے کا تصور نہیں کر سکتا، اور ہمیں بالکل مختلف استقبال ملا ہے۔ مہاراجہ مہارانی نے خود ہر چیز دکھانے پر اصرار کیا، تو میں انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ چلو اندر آؤ۔ رالف وہ گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ آجو جناب کوسٹر، جناب فیلڈنگ۔ کوسٹر، تمہیں نہیں معلوم میری بیوی محترمہ مور کی بیٹی تھی؟ یہ سنتے عزیز کا چہرہ زردی مائل ہو گیا، جیسے خون کی گردش تھک گئی ہو۔ وہ یہ خبر سن کر نفرت سے بھر گیا۔ مور کا نام سننا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، شاید اسے تمہارا رویہ اتنا عجیب تھا۔ مور، میرے رویے بھی کیا غلط ہے؟ وہ بیہودہ خط جو تم نے محمود علی سے لکھوایا، یہ گفتگو فضول ہے، میں سمجھتا ہوں۔ آخر تم نے ایسی احمقانہ غلطی کیسے کر دی فیلڈنگ؟ اب پہلے سے زیادہ مگر دوستانہ تم تو ناقابل یقین، تمہیں کئی بار اپنی بیوی کا نام لکھا تھا محترمہ کوسٹر، کیا عجیب و خیال تھا؟ عزیز نے اندازہ لگا لیا کہ اسٹیلا خوبصورت، کیونکہ فیلڈنگ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مس کوسٹر ہماری بہترین دوست تھیں، انہوں نے ہماری ملاقات کروائی، لیکن کیا حیران کن بات ہے عزیز، ہمیں اس غلط فہمی کو بعد میں صاف کرنا ہوگا۔ یہ ضرور محمود علی کی کوئی چال ہے، اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میں نے محترمہ مور کی بیٹی سے شادی کی ہے۔ اس نے مجھے اپنے غستانہ خط میں حسلب کی بہن کہا تھا۔ یہ سام سنتے عزیز کی رگوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ شرم غصے میں تبدیل ہو۔ مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے تم کس سے شادی کرتے ہو؟ مجھ سے دور ہو، میری التجا میں تمہیں نہیں چاہتا، میں اپنی نجی زندگی میں سے تمہیں کسی کو نہیں چاہتا، مرد دم تک میں یہی کہوں گا۔ ایک بے وقوفی، مجھے حقارت سے تکو، تمہیں صد مہری محسوس ہو۔ تم نے میرے دشمن سے شادی کی، میں نے تمہارا خط کبھی نہیں پڑھا۔ محمود علی نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے سمجھا کہ تم میرے پیسے چرا لیے، مگر اس نے زور سے ہاتھ مارا، اس کے بچے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے جیسے تم نے چوری کی ہو۔ میں محمود علی کو سب معاف کرتا ہوں، کیونکہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ پھر ایک لمحے کی توقف کیا، جب بارش کی بوندیں پسٹل کی گولیوں کی طرح برس رہی تھی، اس نے کہا میرا دل صرف اپنے لوگوں کے لیے، اور وہاں سے پلٹ گیا۔ سیریل اس کے پیچھے کیچڑ میں چلتا رہا۔ معذرت خواہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بحث کرنے، غلط فہمی کو سلجھانے کا خواہش مند ہوا، ثابت کرنے کے لیے کہ حسلب کی منگیتر سے نہیں بلکہ اس کی بہن سے شادی کی تھی۔ اس میں فرق کی کیا بات تھی؟ اس نے اپنی زندگی غلط فہمی بنا لی، مگر وہ بنا چکا تھا۔ اس نے وہ اردو میں بات کی تاکہ بچے سمجھ نہ سکیں۔ برائے کرم ہمارا پیچھا مت کرو، تم جس سے چاہو شادی کرو، میں نہیں چاہتا کوئی انگریز مرد یا عورت اب میرا دوست ہو۔ وہ گھر واپس آیا پرجوش میں، جب مسز مور کا نام لیا گیا تو بے چین اور پرسرا لمحہ آ گیا، جیسے کوئی پرانی یاد جاگ گئی ہو۔ کیا اس کی وہ ہمیشہ مہربان تھی؟ نوجوان جس پر اس نے بمشکل نظر ڈالی اس کا بیٹا رالف مور تھا۔ اسٹیلا رالف جسے مہربانی کا وعدہ کیا تھا۔ اسٹیلا نے سیریل فیلڈنگ سے شادی کر لی تھی۔ سارا وقت محل میں ڈھول بجتے رہے، انکشاف ہو چکا تھا، مگر اس کا اثر باقی تھا۔ اس کا یہی تھا کہ لوگ محسوس کرتے انکشاف ابھی نہیں ہوا۔ سب کچھ دودھ والی کو رقص پر مجھتا، آج کچھ بھی ایسا نہیں تھا، کیونکہ موت نے مداخلت دی تھی۔ یہاں یورپ کی نسبت کا اس کا کرب کم تھا۔ عزیز سب کچھ نہیں سمجھ سکا، جیسے ایک عام مسیحی اسے نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ حیران تھا کہ وہ اچانک شک و خود غرضی سے پاک کیسے ہوئے، اگرچہ کہ وہ اجنبی تھا، ان کی رسومات میں شامل نہیں تھا، مگر اس وقت اس سے خاص طور پر خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ اس کے گھرانے کو چھوٹے چھوٹے تحائف اور رعایتیں دی جاتی تھی، اس لیے کہ وہ باہر رکا ہوا تھا۔ سارا دن اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا کہ وہ مہمان خانے میں مرہم بھجوا دے۔ سورج غروب ہونے کے قریب اسے یاد آیا، اس نے اپنے گھر میں کوئی مقامی علاج تلاش کیا۔ دوا خانہ بند تھا۔ اسے محمد لطیف کی پرانی مرہم کی ڈبیا ملی، جو اسے دینے پہ راضی نہیں تھا، کیونکہ اس پہ جادوئی الفاظ پڑے گئے تھے جب وہ تیار کی جا رہی تھی۔ عزیز نے وعدہ کیا کہ وہ مرہم لگانے کے بعد اسے واپس دے گا۔ اسے سواری کا بہانہ چاہیے تھا۔ جب وہ محل کے قریب سے گزرا تو جلوس کی تیاریاں جاری تھیں۔
ایک بڑی بھیڑ ریاستی پالکی کی تیاری دیکھ رہی تھی، جس کا اگلا سر چاندی کے اژدہا کی شکل میں سر میں بلند دروازے سے باہر جھانک رہا تھا۔ تم مجھے دیر سے پہنچا سکتے تھے، اس کو مطلب غیر ہندو کو لمحے سے پھر غسل لینے پر مجبور کر دے گا، مگر یہ الفاظ کسی غصے کے بغیر ادا کیے گئے۔ معذر عزیز نے کہا۔ دوسرے نے مسکا پھر مہمان خانے کے افراد کا ذکر کیا۔ جب معلوم ہوا کہ فیلڈنگ کی بیوی دستک پوسٹر نہیں کی بہن تو بے تاثیر سے بولا، ہاں میں یہ بات 1 سال سے جانتا ہوں، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تمہاری خاموشی نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، گود بے بولے، جو کبھی کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ دوبارہ مسکرا نرمی سے کہا، مجھ سے ناراض ہوں، میں اپنی حد میں رہتے تمہارا سچا دوست ہوں، اور آج کے علاوہ آج ہمارا مقدس تہوار بھی ہے۔ عزیز ہمیشہ اس کی موجودگی کو ایک بچے کی طرح محسوس کرتا تھا، جیسے اچانک کھلونا پالے۔ وہ بھی مسکرا دیا اور گھوڑے کو گلی کی طرف موڑ دیا، کیونکہ بھیڑ بڑھ رہی تھی۔ جھاڑو والوں کا بینڈ پہنچ رہا تھا، چھلنیوں پیشہ ور علامتیں بجا کر محل کے دروازے کے نشان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے منظر شاندار تھا۔ دروازے کھول دیے گئے، پورا دربار نظر آنے لگا۔ سب ننگے پاؤں سفید لباس میں ملبوس، بیچ میں سونے کے کپڑے میں لپٹے رب کا مقدس صندوق اٹھائے ہوئے تھے اور اچھلتے کودتے آگے بڑھ رہے تھے۔ گلی میں ریاستی ہاتھی کھڑے تھے، جو عقیدت کے اظہار میں خالی عہدوں کے ساتھ اس کی پیروی کرنے والے تھے۔ عزیز ان مقدس رسموں پر توجہ نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں، تھوڑا بیزار تھا، بلکہ اپنے محبوب شہنشاہ بابر کی طرح جو شمال سے آیا تھا۔ نہ ہی کوئی اچھا پھل پایا، نہ پیٹھا پانی، نہ دلچسپ مکالمے اور نہ کوئی دوست۔ گلی جلدی شہر سے نکل اونچے چٹانوں میں جان لگی، جہاں اس نے لگام کھینچی، عظیم ماؤ کا تالاب کا معائنہ کیا، جو اس کے نیچے اپنی آخری حد تک پھیلا ہوا تھا، شام کے بادلوں کی عکاسی کر رہا تھا۔ جیسے وہ مسرت سے ٹکرانے والے، وہ تھک دیا اور پہلے سے طنزیہ انداز میں، کیونکہ چمکدار سطح کا ایک چھوٹا سا سیاہ ڈبہ آگے بڑھ رہا تھا۔ مہمان خانے کی کشتی میں ان انگریزوں نے چپوؤں کا کوئی متبادل تلاش کر لیا تھا، اور وہ ہندوستانی نگرانی کے کام کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ منظر نے ہندوؤں کو عزیز کر دیا، اس نے محل کے دودھیا سفید گنبد کی تعمیر کے دیوتاؤں کو اٹھانے کے عمل سے لطف اندوز ہونے اور دوسروں کی اور دیکھا کہ زندگی میں دخل اندازی تو نہیں کر رہے۔ یہ ہندوستان دیکھنے کا اپنا ہی انداز تھا، جس نے چندر پور میں مس کوسٹریٹ کو اس کی طرف مائل کیا تھا، مگر در حقیقت یہ محض ہندوستان پر حکومت کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ ان کے پیچھے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اسے بخوبی علم تھا کہ کشتی میں کیا گفتگو ہو رہی ہوگی، جلوس کس راستے سے گزرے گا اور کس حد تک سرکاری مشکل کے نزدیک جا سکے گا۔ اس نے اپنی سواری ترک نہیں کی، کیونکہ مہمان خانے میں ایسے ملازمین موجود ہوں گے جو وہ سوالات کر سکے۔ معلومات کبھی بیکار نہیں جاتی۔ وہ راستے پر چلا، شاہی مقبروں سے گزرا، وہ بھی محل کی طرح چمکدار سفید چونے کے بنے ہوئے تھے، اندرونی روشنی سے چمک رہے تھے، مگر گہری رات میں اس کی چمک قدرے پراسرار ہو گئی تھی۔ یورپی مہمان خانہ پانی سے 200 فٹ بلند ایک پہاڑ پر واقع تھا۔ جب عزیز وہاں پہنچا تو ہلکے جامنی رنگ میں بدل چکا تھا اور کشتی غائب ہو چکی تھی۔ مہمان خانے میں روشنی جل رہی تھی، ایک سنتری سو رہا تھا۔ عزیز ایک کمرے سے دوسرے میں گیا، تجسس و شرارت سے پیانو پر پڑے 2 خطوط نے اس کی توجہ کھینچی۔ وہ جھجکا، کیونکہ مشرقی میں خط کی رازداری کوئی مقدس چیز نہیں تھی۔ اس نے پہلا خط ہسلپ کا فیلڈنگ کے نام پڑھا، جس میں رالف مور کا ذکر تھا، جسے وہ تقریباً احمق سمجھتا تھا۔ دوسرے خط میں مس کوسٹریٹ نے لکھا تھا کہ رالف کو ہندوستان میں بہتر تجربات دینے کی امید رکھتی اور مالی مدد بھی دی تھی۔ عزیز کو انگریزوں کی باہمی گرمجوشی پر رشک آئے، جو صرف اقوام میں ممکن ہوتی ہے جہاں عورتیں آزاد ہوتی ہیں۔ ایک لمحے میں اس نے پیانو پر زور سے ہاتھ مارا اور جس سے عجیب سے شور پیدا ہوا۔ اچانک ایک ڈری ہوئی مہذب آواز سنائی دی۔ روشنی میں رالف مور نمودار ہوا، ایک لمبا مگر تھکن زدہ نوجوان، جس کی نیلی آنکھوں میں فکر مندی تھی اور بال بکھرے ہوتے۔ عزیز کے اندر کے ڈاکٹر نے سوچا، کیسی بہت عمر رسیدہ ماں کے بطن سے پیدا ہو، مگر شاعری کی نظر میں کچھ حسین تھا۔ میں کام کے دباؤ کی وجہ سے پہلے نہیں آ سکا۔ مشہور زبانہ شہد کی مکھیوں کے ڈنگ کیسے ہیں؟ اس نے سرپرستانہ لہجے میں پوچھا۔ میں آرام کر رہا تھا، انہوں نے یہ ہنر سمجھا، کافی دھڑک رہے ہیں۔ اس کی جھجک اور نمایاں نوخیزی نے بددل عزیز پر پیچیدہ اثرات ڈالے۔ دم کے اندر میں، یہاں مجھے دیکھنے دو۔ تقریباً تنہا تھا، مریض کا وہی سلوک کر سکتا تھا جو قلندر نے نور الدین کے ساتھ کیا۔ تم نے آج صبح کیا کھایا تھا؟ بہترین ڈاکٹر، غلطیاں کا آؤ روشنی میں معائنہ کر لیں، میرے پاس وقت کم ہے۔ کیا ہوا؟ تمہارے ہاتھ سکتے ہیں؟ وہ چونکا، اپنے ہاتھوں کو رالف کی طرف غیر معمولی نوجوان درست کہہ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا، بہتر غصے کا۔ میرے ہاتھوں کا تم سے کیا تعلق؟ یہ
تو عجیب بات ہے، میں ایک سنج یافتہ ڈاکٹر ہوں جو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، مجھے درد کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب درد نہیں ہے، درد نہیں ہے، واقعی نہیں ہے، خوشخبری ہے۔ عزیز نے تنزی کہا، لیکن ظلم، میں تمہارے لیے مرہم لایا ہوں، مگر تمہاری موجودگی میں سے لگانا ایک مسئلہ بن گیا۔ اس نے کہا، براہ کرم اسے یہاں چھوڑ دیجیے۔ ہرگز نہیں، یہ فوراً میری ڈسپینسری واپس جائے گا۔ آگے بڑھا، دوسرے شخص کے دوسرے کنارے کی طرف پیچھے ہٹ گیا۔ کیا تم چاہتے ہو تمہارے ڈنگ کا علاج کروں یا تمہیں کوئی انگریزی ڈاکٹر پسند ہے؟ آسر گڑھ میں موجود ہے۔ آسر گڑھ 40 میل دور ہے، رنگرور کا بند ٹوٹا ہوا ہے۔ اب تمہیں صورتحال سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے تمہارے متعلق مجھے مسٹر فیلڈنگ سے بات کرنی چاہیے، تمہارا رویہ فضول ہے۔ وہ کشتی میں باہر گئے ہیں، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے عزیز نے انتہائی حیرت کا اظہار کیا۔ امید ہے وہ ماؤں کے سمت نہیں گئے ہوں گے، ایسے راتوں میں لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں۔ اور جیسے بولا، ایک گہری سسکی جیسے شور و برا، جیسے کوئی ڈیو کے ہونٹ ہلے ہوں، اور جلوس جھیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، اس نے چیلنج کیا۔ اس بار عزیز رک گیا، کیونکہ وہ خوفزدہ ہونے کے باوجود کمزور نہیں تھا۔ کیسا سلوک ڈاکٹر عزیز نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟ تم میرا نام جانتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں میں عزیز ہوں، بے شک تمہاری عزیز دوست مس کوسٹر نے مارا بار میں مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ اس کے آخری الفاظ ڈوب گئے، کیونکہ ریاست کی تمام توپوں نے آگ اگل دی۔ جھیل کے باغیچے سے ایک راکٹ چھوڑا گیا جو اشارہ تھا قیدی کو آزاد کر دیا گیا۔ وہ گانے والوں کے قدم چوم رہا تھا، گھروں سے گلاب کی پتیاں برس رہی تھیں، مقدس مسالے اور ناریل اچھالے جا رہے تھے۔ گیت مسلسل تکرار کے سبب نمایاں ہونے لگا۔ رادھا کرشن، رادھا کرشن، یہ گاتے رہے۔ گیسٹ ہاؤس کے سوئے پہرےدار کو جگا دیا اور وہ اپنے لوہے کی نوک والی نیزے پر جھک گیا۔ مجھے واپس جانا ہوگا، شب بخیر، عزیز نے کہا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ بالکل بھول کر کے وہ دوست نہیں تھے، اپنے دل کو غاروں سے زیادہ کسی دور افتادہ شے پر مرکوز کر دیا۔ اس کا ہاتھ تھام کے لیا گیا، تب یاد آیا کتنا خوشگوار رہا۔ نرمی سے بولا، تمہیں اب لگتا ہے کہ میں ظالم ہوں؟ نہیں نہیں، کیسے معلوم ہے عزیز بھائی، یہ جاننا مشکل ایک چیز ہے جو میں ہمیشہ جانتا ہوں۔ پھر تم ایک مشرقی، اس نے کپکاتے ہاتھوں سے بندش ہوئی۔ یہ الفاظ اس نے مسجد میں مسز مور سے کہے، بلکہ اس چکر کے آغاز میں، انگریزوں سے کبھی دوستی نہ کرنا، مسجدیں، غاریں، اور پھر کہیں کھڑا تھا، جادوئی مرہم ہاتھ میں دبا دیا۔ لو، اسے استعمال کرو اور مجھے یاد رکھنا، اب مجھے یہ کبھی واپس نہیں چاہیے۔ مجھے تمہیں کوئی چھوٹا سا تحفہ دینا، میرے پاس بس یہی ایک تحفہ ہے، کیونکہ تم مسز مور کے بیٹے ہو۔ میں وہی اسے دھیرے سے کہا، عزیز کے ساتھ جو دب چکا تھا اوپر آ گیا۔ اور پھر اس نے کہا، مجھے معلوم ہے، کیا تمہاری ماں نے تم سے میرے بارے میں بات کی تھی؟ ہاں۔ اور پھر آواز جس میں ایسی جنبش آئی جسے عزیز سمجھنا، اپنے خطوط میں وہ تم سے محبت کرتی تھی۔ ہاں، تمہاری ماں میری دنیا کی سب سے اچھی دوست تھی۔ وہ خاموش ہو گیا، ایسی زبردست شکر گزاری پر حیران۔ آخر مسز مور کی یہ دائمی شفقت کیا تھی؟ سوچ کے کڑے امتحان پر کچھ بھی نہیں، نہ وہ اس کے حق میں گواہی دینے آئی، نہ جیل میں ملنے، پھر بھی اس کے دل کی گہرائیوں میں ترغیب ہمیشہ اسے عزیز رکھتا تھا۔ ہمارا مونسون سب سے اچھا، اس نے کہا۔ جلوس کی روشنی کسی ہلتے ہوئے پردے پر لہرا رہی تھی۔ کیا دوبارہ چکر شروع ہو گیا؟ اس کا دل بوجھل تھا، پیچھے ہٹنے کی گنجائش تھا۔ اس اندھیرے میں نکل کر مسز مور کو بیٹے کو یہ خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ چپو کہاں ہے۔ زائرین کو باہر جانے سے روکنے کے لیے اس نے دوسرا جوڑا بھی نکال لیا، احتیاطاً اگر انہیں دوسری کشتی کا سامنا کرنا پڑے۔ فیلڈنگ نے لمبے باسوں کے ساتھ خود کو پانی میں دھکیلا۔ ہوا تیز تھی، وہ مشکل میں پڑ سکتے تھے۔ پانی پر آتے ہی وہ پرسکون ہو گیا۔ ایک مہربان ہمیشہ کے لیے اس کی مہربانی کا دروازہ کھول دیتی تھی۔ جلد ہی مہمان نوازی کا سیلاب امڑ آیا اور وہ ماؤ کی خوبصورتی بیان کرنے لگا، خود کو یقین دلاتے ہوئے کوئی وحشی جلوس کی روح کو، حقیقت کو سمجھتا ہے۔ چپو چلانے کی زیادہ ضرورت نہ تھی، کیونکہ تیز ہوا اسی سمت لے جا رہی تھی جہاں وہ جانا چاہتے تھے۔ کانٹے کشتی کے نچلے حصے کو رگڑ رہے تھے، وہ جریدے سے ٹکرا گئے، کچھ بگلے اڑ گئے، اگر اس کی سیلابی پانی کی یہ انوکھی عارضی انہیں اوپر تھامے ہوئے رکھ رہی تھی۔ وہ راجا تھا؟ مہمان نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہاں واپس چلو، وہاں کوئی راجا نہیں، کچھ بھی نہیں، چلو واپس چلے، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ عزیز کو تیز ہوا کے خلاف چپو چلانا دشوار لگا، پھر اس نے اپنی نظریں مہمان خانے کی روشنی کے دھبے پر جمائیں اور چند چپو پیچھے چلائے۔ وہاں اندھیرے میں ایک بادشاہ اپنے چمکتے ہوئے شاہی لباس میں چھتری کے نیچے بیٹھا تیر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے، اس نے دیر کہا۔ حضور والا تو وفات پا چکے ہیں، میرا خیال ہے ہمیں فوراً واپس جانا چاہیے۔ وہ قبروں کے کنارے کے قریب پہنچ چکے تھے اور ایک درختوں کی در سے انہوں نے راجا کے والد کی چتا کو دیکھ لیا تھا۔ یہی وضاحت تھی۔ اس نے اس مجسمے کے بارے میں سنا تھا، زندگی بنانے کے لیے بھاری خرچ کیا گیا تھا، پہلے کبھی نہیں تھا، حالانکہ وہ اکثر جھیل میں کشتی چلاتا تھا، یہ اس خاص زاویے سے نظر آتا تھا اور رالف انہیں اسی مقام کی طرف لے جایا تھا۔ عزیز نے فوراً
فوراً چپو کھینچا محسوس کرتے ہوئے کہ اس کا ساتھی مہمان سے زیادہ ایک رہنما ہے۔ آہستگی سے پوچھا، واپس چلے؟ بھی جلوس باقی تمہیں تکلیف دے گا اور ذرا قریب ہوتا۔ عزیز نے اپنے دل سے جانتا تھا کہ محترمہ مور کا بیٹا ہے، حقیقت میں جب تک اس کا دل شامل نہ ہو وہ کچھ نہیں جانتا۔ رادھا کرشن گیت جاری تھا، پھر اچانک منظر بدل گیا۔ اس نے کشتی کو کئی مشعلوں کی روشنی سے بچانے کی کوشش کی جو دوسرے کنارے پر چمکنے لگی۔ پٹاخے مستقل چھوڑے جا رہے تھے، توپیں چلائی جا رہی تھی۔ اچانک اس کے اندازے سے زیادہ قریب کرشنا کی پالکی ایک شکستہ دیوار کے نیچے سے نمودار ہوئی۔ چمکدار تراشے ہوئے پانیوں کی زمین پر اترنے لگے، وہ جھوم رہے تھے۔ ایک عورت نمایاں تھی، ایک جنگلی اور حسین نوجوان ولی جس کے بالوں میں پھول سجے تھے۔ وہ بے صفات خدا کی حمد کر رہی تھی۔ وہ اس طرح محسوس کر رہی تھی کہ دیگر لوگ بھی خدا کی تعریف کر رہے تھے، بعض اسے جسم کے کسی عضو میں، بعض آسمان کے کسی مظہر میں دیکھ رہے تھے۔ وہ سب ساحل کی طرف دوڑتے آئے، چھوٹی لہروں میں کھڑے ہو گئے جہاں ایک مقدس کھانے کی تیاری ہوئی جسے صرف وہی کھا سکتے تھے جو خود خوش قسمت سمجھتا۔ یہی نقطہ عروج تھا۔ کبھی ہندوستان کو عروج تسلیم کیا گیا۔ بارش برستے رہنے کا مسلسل فیصلہ، گائے کی آواز دیر تک گونجتی رہی۔ مذہب کے بکھرے ہوئے کنارے، تسلی، غیر تسلی اور غیر ڈرامائی الجھنیں۔ خدا محبت ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دھندلے منظر پر ڈالیں تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا جذباتی مرکز کہاں تھا، جس طرح کوئی بادل کی جگہ متعین نہیں کر سکتا۔ پیسیج ٹو انڈیا، لاسٹ چیپٹر 36۔ وہ دوبارہ دوست بن چکے تھے مگر اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ اب وہ مزید نہیں مل سکیں گے۔ عزیز اور فیلڈنگ نے ماؤ کے جنگلات میں آخری بار سیر، سیلاب کا پانی اتر چکا تھا اور راجہ سرکاری طور پر وفات پا چکا تھا۔ چنانچہ مہمان خانے کی جماعت اگلی صبح روانہ ہو رہی تھی جیسا کہ آداب کا تقاضا تھا۔ سوگ اور تہوار کی الجھنوں کے سبب یہ ملاقات ناکام رہی۔ فیلڈنگ گود بولے سے بمشکل ملا تھا، جو ہر روز وعدہ کرتا تھا کہ کنگ امپیریئر جان 5 ہائی اسکول دکھائے گا، جو اس کے دورے کا بنیادی مقصد تھا، پر ہر بار وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا۔ اس دوپہر عزیز نے راز افشا کیا کہ کنگ امپیریئر کو اناج کے گودام میں بدل گیا تھا۔ وزیر تعلیم یہ بات اپنے سابق پرنسپل کو بتانے میں جھجک رہا تھا۔ یہ اسکول محض پچھلے سال گورنر جنرل کے ایجنٹ کے ہاتھوں کھولا گیا تھا اور کاغذوں میں اب بھی غائب تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس غیر موجودگی کا کسی کو احساس ہونے سے پہلے اسے دوبارہ شروع کرے، اس کے طلباء کو اکٹھا کرے قبل اس کے کہ وہ خود بچے پیدا کرنے لگے۔ فیلڈنگ نے اس الجھن توانائی کے ضیاع پر ہنسی تو ضرور آئی، مگر اب وہ ماضی کی طرح ہلکے پھلکے انداز میں سفر نہیں کرتا تھا۔ تعلیم اس کے لیے مستقل فکر مندی کا باعث تھی، کیونکہ اسی پر اس کی آمدنی اور اہل خانہ کا آرام و سکون منحصر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کم ہی ہندوستانی تعلیم کو بذات خود کوئی اچھائی سمجھتے ہیں، اور اب اسے اس بات پر اور بھی زیادہ افسوس تھا کہ وہ مقامی ریاستوں کے بارے میں کوئی سنجیدہ بات کہنے ہی والا تھا کہ عزیز کی دوستانہ مسکراہٹ نے اسے روک دیا۔ کم از کم یہ صلح تو کامیاب تھی۔ مضحکہ خیز کشتی کے حادثے کے بعد کوئی تلخی یا کدوت باقی نہ رہی تھی، اور وہ ہنسی خوشی اپنی پرانی دوستی میں واپس آ گئے تھے جیسے درمیان میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ اب وہ خوشگوار جھاڑیوں اور چٹانوں کے درمیان سوار تھے۔ کچھ دیر میں زمین سے دھوپ چمکنے لگے اور انہیں ہری بھری ڈھلان نظر آئی جہاں تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ ساتھ ہی ایک کوبرا بھی دکھائی دیا جو سست روی سے رینگتا ہوا بے مقصد نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ آسمان پر گول سفید بادل تھے، زمین پر سفید پانی کے تالاب اور فاصلے پر پہاڑ جامنی رنگ کے دکھائی دے رہے تھے۔ منظر انگلینڈ کے پارکوں کی طرح تھا، مگر پھر بھی عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ انہوں نے لگامیں کھینچی تاکہ کوبرا گزر سکے، اور عزیز نے ایک خط نکالا جو محترمہ کوسٹڈ کو بھیجنا چاہتا تھا۔ یہ ایک دلکش خط تھا۔ وہ اپنی پرانی دشمنی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے 2 سال قبل بہت اچھا رویہ اختیار کیا تھا، اور اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ اس کا برتاؤ بہت عمدہ تھا۔ اب جب میں سب سے بڑے ماؤ کے تالاب میں ان حالات میں گرا جن کے بارے میں ہمارے دیگر دوست آپ کو بتائیں گے، تب مجھے محترمہ
کوسٹیٹ کی بہادری یاد آئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی ناقص انگریزی کے باوجود انہیں اس بارے میں ضرور لکھوں گا۔ آپ کی بدولت میں آج بھی بچوں کے ساتھ یہاں خوش ہوں، نہ کہ کسی قید خانے میں۔ اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں، میرے بچے آپ کا ذکر ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ کریں گے۔ عزیز کوسٹیٹ یہ سن کر بہت خوش ہوں گی کہ مجھے خوشی ہے کہ آخرکار آپ نے ان کی اس بہادری کو تسلیم کر لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کے ساتھ نیک سلوک کروں اور مارا بار کے پہاڑوں کے افسوسناک کہانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ میں نے شرمناک حد تک جلد بازی کی یہ سوچ کر کہ تم میرے پیسوں پر قبضہ جمانا چاہتی ہو۔ یہ غلطی اتنی ہی سنگین تھی جتنی کہ وہ غار کی۔ عزیز کاش تم میری بیوی سے بات کرتے، وہ بھی یقین رکھتی ہے کہ مارا پار اب قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ تمہیں بتا دے گی، مگر وہ مجھے کچھ نہیں بتاتی۔ جب میں اس سے دور ہوتا ہوں تو وہ خیالات جو میں اس کے ساتھ بانٹتا ہوں مجھے بے وقوفانہ لگتے ہیں۔ جب میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، شاید میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میرا احساس مختلف ہوتا ہے، جیسے میں آدھا مرد اور آدھا نابینا ہوں۔ میری بیوی کسی جستجو میں ہے، تم میں اور محترمہ کوسٹیٹ عمومی طور پر کسی چیز کے پیچھے نہیں ہے۔ ہم بس ایک حد تک مناسب طریقے سے چلتے جا رہے ہیں، تم ہم سے کچھ آگے، ایک شائستہ چھوٹی سی جماعت، مگر میری بیوی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تمہارا کیا مطلب؟ کیا اسٹیلا تمہاری وفادار نہیں؟ یہ سن کر تو مجھے تشویش ہو رہی ہے۔ فیلڈنگ نے توقف کیا، وہ اپنی شادی کے بارے میں مکمل طور پر مطمئن نہیں تھا۔ جذباتی طور پر وہ دوبارہ جذباتی ہو گیا، جیسے درمیانی عمر کی راکھ میں ایک آخری چنگاری جل رہی۔ اسے معلوم تھا اس کی بیوی اسے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی وہ اس سے کرتا تھا۔ وہ اس پہ شرمندہ تھا، مگر باؤ کے دورے کے دوران اس کے درمیان صورتحال میں بہتر آئی۔ آخرکار ان کے درمیان کوئی ایسا رشتہ قائم ہو گیا جو ان دونوں سے باہر تھا، جو ہر تعلق میں ضروری ہوتا ہے۔ مذہبی اصطلاح میں اس اتحاد کو برکت حاصل ہوگی۔ وہ عظیم کو یقین دلا سکتا تھا کہ اسٹیلا نہ صرف وفادار ہے بلکہ ممکنہ طور پر زیادہ وفادار ہو جائے گی۔ جو چیز خود اس کے لیے واضح نہیں تھی، اسے بیان کرنے کی کوشش میں اس نے مدھم لہجے میں کہا، ہر شخص کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر تم اسٹیلا سے مارا بار کے بارے میں بات نہیں کرو گے تو رالف سے کیوں نہیں؟ وہ واقعی سمجھدار لڑکا ہے اور وہ اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر چلتا رہا، مگر اس کے ساتھ ہی اسے کہہ دینا، میرے پاس اس سے کہنے کو کچھ نہیں، مگر وہ واقعی ایک عقل مند لڑکا اور ہمیشہ ایک ہندوستانی دوست رکھتا ہے۔ میں اسے جزوی طور پر پسند کرتا ہوں۔ اس نے مجھے تمہارے پاس واپس بھیجا تاکہ میں تمہیں الوداع کہہ سکوں، کیونکہ یہ ابھی الوداع ہے، نہیں ہم اس بارے میں پھر سوچیں گے۔ فیلڈنگ نے محسوس کیا کہ یہ آخری آزادانہ گفتگو تھی، تمام بے وقوفانہ غلط فہمیاں دور ہو چکی تھی، مگر سماجی طور پر کوئی چیز اب مشترک نہیں بچی تھی۔ ایک انگریز عورت سے شادی کر کے وہ اب عملی طور پر اینگلو انڈین کے ساتھ جڑ چکا تھا، اب اس کے کچھ محدود نظریات اپنا رہا تھا۔ وہ اپنے خیالات پر حیران تھا، اب بھی اپنے لوگوں کے خلاف جا کر کسی اجنبی ہندوستانی کے لیے کھڑا ہو سکتا تھا۔ عزیز اس کے لیے ایک یادگار نشانی تھی، وہ ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے، مگر پھر بھی انہیں جدا ہونا تھا۔ آخری سپہر کو زیادہ سے زیادہ بامعنی بنانے کے لیے فیلڈنگ نے خود کو مجبور کیا۔ وہ اپنی بیوی کے بارے میں جو سب سے زیادہ عزیز تھی کھل کر بات کی۔ اس کے نقطہ نظر سے ماؤ کا یہ سفر کامیاب رہا، جس نے اسے سکون دیا۔ دونوں ہی بے قراری کا شکار تھے۔ ہندوؤں کے بارے میں بحث کرنا بے فائدہ تھا، ان کے ساتھ رہنے سے مجھے کچھ سیکھنے کو نہیں ملا۔ جب میں ان سے ناراض کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے جب میں سمجھتا ہوں کہ پریشان نہیں ہو رہا۔ عزیز نے کوئی جواب دینے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک مخصوص پہلو کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بہت سی باتوں کو دوسرے طریقے سے سمجھتا تھا اور کچھ باتوں میں شرماتا تھا۔ تم ان سے بات کرو کیونکہ کم از کم تم مشرقی ہو۔ عزیز نے جواب دینے سے انکار کیا۔ وہ اسٹیلا اور رالف سے دوبارہ ملنا نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں جاننا چاہتا تھا کہ وہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں، یعنی اس کے رازوں کے بارے میں اسے تجسس نہیں رکھتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ فیلڈنگ کچھ بے ڈھنگا ہو رہا ہے۔ کوئی چیز، کوئی منظر نہیں بلکہ ایک آواز نے اس کی توجہ اٹھائی۔ اس نے دوبارہ کوسٹیٹ کو لکھا ہوا خط پڑھا۔ کیا میں اسے کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں؟ قلم نکال کر اس نے اس خط میں ایک اور جملے کا اضافہ کیا، اپنی طرف سے میں تمہیں اس نام سے جوڑوں گا جو میرے لیے نہایت مقدس یعنی محترم ہے، مسز مور۔ جو ہی اس نے لکھنا مکمل کیا، منظر نامے کا عکس چکنا چور ہو گیا، سبزہ زار تتلیوں میں بکھر گیا۔ مکہ کے بارے میں ایک نظم، کعبہ وصال کانٹے دار جہانیاں جہاں زائرین دوست کے دیدار سے پہلے جان دے دیتے ہیں، یہ خیالات تیزی سے گزر گئے۔ اس نے اپنی بیوی کے بارے میں سوچا، پھر اس کے روحانی تجربات کا نیم صوفیانہ انقلاب جو اس کی
داخلی دنیا کا حصہ تھا ایک زمینی دھساؤ کی طرح اختتام پذیر ہوا اور وہ مقررہ جگہ پر آ ٹھہرا، خود کو کے ساتھ ایک جنگل میں سوار پاتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ واپسی پر وہ سیاست پر بحث کرتے رہے۔ چندر پور سے نکلنے کے بعد ان کے نظریات مزید سخت ہو چکے تھے اور ایک اچھا مکالمہ ان کے لیے لطف کا باعث بنا۔ انہیں ایک دوسرے پر بھروسہ تھا۔ جب جدا ہوئے تو فیلڈنگ کا مجھے مزید شائستگی کی ضرورت نہیں، یعنی کہ برطانوی سلطنت کو ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ بدتمیزی ہوگی۔ عزیز نے تیزی سے جواب دیا، بہت خوب، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور غیظ و غضب سے اس کی طرف دیکھا۔ فیلڈنگ کام سے دور رکھ کر ہندوستانی فوراً برباد ہو جاتے ہیں۔ بادشاہی کیسر ہائی اسکول کو دیکھو، خود کو دیکھو، اپنے کو بھول کر تعویذوں کی طرف لوٹ آتے ہو۔ تمہاری شاعری دیکھو۔ عزیز نے فخریہ جواب دیا، ہماری اچھی شاعری بمبئی میں شائع ہو رہی ہے۔ فیلڈنگ ہنسا اور اس میں کیا لکھا، ہماری عورتوں کو آزاد کرو، ہندوستان آزاد ہو جائے گا، آزما کے دیکھ لو، پہلے ہی اپنی بیوی کو تو آزاد کرو، پھر کون احمد کریم و جمیلہ کے چہرے دھوتا ہے، ایک عجیب صورتحال ہوگی۔ یہ سن کر عزیز اور زیادہ مشتعل ہو گیا اور رکابوں پر کھڑا ہو گھوڑے کو لگام دی۔ امید تھی وہ پچھلے پاؤں اٹھائے تاکہ خود کو جنگ میں محسوس کرے۔ وہ چلایا، دفعہ جو تم سب ٹنٹن بنڈن 10 سال پہلے کی جاننے کی تاریخ، تم سب ایک ہی ہو، یہ کمیٹیوں میں بیٹھے، یہ محض سیاسی وجوہات میں کوئی غلط فہمی نہ رکھنا۔ اس کا گھوڑا پچھلے پاؤں پر اٹھا، دفعہ جو میں کہتا ہوں اتنی تکلیف کیوں دی، پہلے تمہیں الزام دیتے تھے، اب خود الزام دیتے ہم عقل مند ہو چکے ہیں۔ جب انگلینڈ مشکلات میں نہیں پڑے گا ہم خاموش رہیں گے، مگر اگلی یورپی جنگ میں ہمارا وقت آئے گا۔ وہ خاموش ہوا، منظرنامہ، مسکراہٹ، قبر کے کتبے ان پر آن مجھے اتنی محبت تھی، دنیا کا بندر کا گوشت اوپر لے لیا، ایک شیوت مندر کے پاس سے گزرے، وہی پرانی کہانیاں، وہی ہم مرد کو لوٹیں گے، ہر عصمت عورت کی عصمت دری کریں گے، پشاور سے کلکتہ تک عجیب سے خیالات۔ ہندوستان ایک قوم، عظیم قوم، 19ویں صدی کی پھیکی بہنوں کی جماعت میں سب سے آخر میں شامل ہونے والی، جہاں انگریزوں کا خاتمہ ہوا، یہ تو طے ہو جاؤ، تم سب دفعہ ہو جاؤ، فوراً ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ہم تم سے زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ اگر میں تمہیں نہ نکال سکا تو پھر احمد نکالے گا، کریم نکالے گا، اگر 505 سال بھی لگیں تو ہم آخر کار انگریزوں سے جان چھڑا لیں گے، ہم ہر کمبخت انگریز کو سمندر میں پھینک دیں گے۔ وہ غضبناک ہو کر فیلڈنگ کی طرف لپکا، پھر اس نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے نصف بوسہ دیا، لیکن تم اور میں دوست رہیں گے، ہم اب کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ دوسرے نے محبت سے اسے تھامتے ہوئے کہا، یہی تو میں چاہتا ہوں، تم چاہتے ہو، مگر گھوڑے نہیں چاہتے تھے، ایک دوسرے سے ہٹ گئے، زمین نہیں چاہتی، چٹانیں اوپر بوجھ کر سواروں کو ایک قطار میں گزرنا ہے، سب نہیں جانتے۔ وہ سب اپنی 100 آوازوں میں کہہ رہے تھے، نہیں نہیں، ابھی آسمان کہہ رہا تھا، یہاں یہ نہیں ہوگا، اور وہ اپنے اپنے راستے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کی توجہ کا بے انتہا شکریہ۔